الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ الکافی سے کتاب الایمان والکفر کے ضمن میں وارد ہونے والی احادیث کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ آج کے دن ہم غصہ اور غضب کے عنوان سے، چونکہ ہمارا موضوع یہ چل رہا تھا باب الغضب الکافی کے ضمن میں کہ غصہ اور غضب کے کیا فوائد ہیں، اس کے شرور اور اس کے نقصانات، اس کو ہم نے کسی حد تک مطالعہ کیا، اور انشاءاللہ اس کے بعد غصہ اور غضب کے علاج کا موضوع شروع کریں گے۔ لیکن فوائد کی تکمیل کرتے ہوئے آج ہم ان موارد کو مطالعہ کریں گے جن میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام، بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ غضبناک ہوئے، تاکہ ہمارے سامنے یہ بات روشن ہو جائے کہ کن جگہوں کے اوپر انسان کو غصہ اور غضب دکھانا چاہیے اور کس سطح کا غصہ اور غضب ظاہر کرنا چاہیے۔ الکافی کی ان روایات میں جو ہمارے پاس نتیجہ اول نکلا تھا، وہ نتیجہ یہ تھا کہ غصہ اور غضب ایک ممنوع چیز ہے، شہوت کے بالکل برعکس، کیونکہ شہوت میں حلال کا دائرہ اتنا وسیع اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے کہ انسان اپنے کھانے پینے، سونے، جاگنے اور دیگر شہوات کو حلال طریقے سے پورا کر سکتا ہے۔ اس لیے شہوت میں اصل یہ ہے کہ حلال کے ذریعے سے آپ اپنی ضرورت کو پورا کریں، لیکن غضب میں اصل یہ ہے کہ غضب کو ظاہر کرنا اور اس کو انجام دینا وہ ممنوع ہے، سوائے ان موارد کے جہاں پہ دین اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی جگہ پہ غضب کے آثار کو دکھاتے ہوئے کسی فعل کو انجام دینا وہ جائز نہیں ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں اگر ہم وارد ہوں، کیونکہ قرآن کریم سے خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا غضبناک ہونا ہمارے سامنے آتا ہے، ہم اس پہلو کو اس لیے نظر انداز کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم تفسیر میں وارد ہو جائیں گے اور گفتگو ہماری طولانی ہو جائے گی۔ قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں دیکھیں کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور بعض انبیاء علیہ السلام نے غضب دکھایا ہے۔ مثلا اشارتاً اگر بات کی جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ غضبناک ہوئے اپنی قوم کے اوپر، سامری پہ، حتیٰ کہ جناب ہارون علیہ السلام کے اوپر غضبناک ہوئے، لیکن اللہ کی خاطر غضبناک ہوئے۔ اسی طریقے سے قرآن نے ابھارا ہے کہ دین اسلام کی حفاظت کے لیے اور اسلامی معاشرے کی حفاظت کے لیے دشمن کے اوپر غضبناک انسان ہو اور ان کے خلاف انتہائی شدت کے ساتھ مقاومت اور مبارزہ کرے۔ خداوند متعال کے غضب کے نمونے قرآن کریم میں متعدد جگہوں کے اوپر موجود ہیں۔ اسی طرح کفار کے غضب کے نمونے ہمارے پاس موجود ہیں۔ مثلا سورہ نساء آیت نمبر 93 کو آپ ملاحظہ کریں کہ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا، کسی مسلمان کو قتل کیا، متعمدًا یعنی جان بوجھ کے، کیونکہ بعض اوقات ارادہ نہیں ہوتا اور قتل جیسا قبیح ترین جرم انجام پا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں قتل خطا یا قتل اشتباہ۔ لیکن ایک دفعہ جان بوجھ کر یہ اقدام کیا جاتا ہے، ادھر مومن بے معنی مسلمان ہے، یعنی جس کی جان اور مال محترم ہے دین اسلام کی نگاہ میں۔ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کی جزا جہنم ہے اور وہ ہمیشہ اسی جہنم میں رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ اس کے اوپر غضبناک ہوتا ہے، یعنی اگر کسی مومن کو قتل کیا جائے، کسی مسلمان کو قتل کیا جائے، اس قدر یہ سنگین اور بڑا جرم ہے کہ اللہ اس کے اوپر غضبناک ہوگا۔ وَلَعَنَهُ، اور اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے عظیم ترین بہت بڑا عذاب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرار دیا، یہ آپ نے اس آیت میں ملاحظہ کیا۔ اسی طرح سورہ مائدہ آیت نمبر 60 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض جب وغضب علیہ، کہ اللہ تعالیٰ جب غضبناک ہوا بعض قوموں پر تو انہیں بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ کر دیا۔ البتہ یہ پھر نسل ان کی نہیں چلی، اسی وقت یہ تباہ و برباد ہو گئے کہ یہ گمان نہ کیا جائے کہ آج کے دور میں اگر کوئی جانور موجود ہے تو یہ مسخ شدہ
کوئی حیوانات کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اور متعدد موارد ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کون سے امور ہیں جو اللہ کے غضب کا دعوت دیتے ہیں اور اللہ کے غضب کو حلال کر دیتے ہیں، کیونکہ خدا نے قرآن کریم میں مومنین کو اس حوالے سے متنبہ بھی کیا ہے کہ ایسا عمل انجام نہ دو کہ جس سے تمہارے اوپر اللہ کا غضب حلال ہو جائے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 81 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کہ تم لوگ کھاؤ اس چیزوں سے جو ہم نے تمہارے لیے پاکیزہ قرار دی ہیں۔ یہ بہت ایک وسیع معنی رکھنے والے آیت کا حصہ ہے۔ مثلا نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ افراد ان لوگوں کی تعریف امام علی علیہ السلام کرتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی نعمتوں سے بھی لطف اندوز ہوئے اور آخرت بھی باخوب بہترین آخرت کو بھی پایا۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو تنگنائے حرام سے نکل کے حلال کی وسعتوں میں آ جاؤ، یعنی اللہ نے بہت کم حرام قرار دیا ہے اور بہت وسیع چیزیں اللہ نے حلال قرار دی ہیں۔ اس لیے دنیا تنگ، یہ تنگ دنیا ہے حرام کی۔ جیسے آپ مشروبات دیکھیں کہ پانی اور دودھ سے ملنے والے کتنے کثیر مشروبات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیے ہیں۔ وہ کس قدر شقی اور بدبخت انسان ہوگا کہ جو تمام کے تمام ان حلال مشروبات کو چھوڑ کے شراب کی طرف آ جائے، شراب پینے لگ جائے حرام کی طرف، وہ بھی بے ذائقہ اور ایک بدبودار مشروب ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزوں میں کس قدر وسعت رکھی ہے کہ پودوں کی صنف سے ہر خلقت اللہ نے حلال قرار دی ہے۔ مثلا پھل کھائے، سبزیاں کھائے، حتیٰ کہ بعض گھاس پھوس شمار ہوتی ہے جیسے پالک ہے، میتھی ہے، یا اس طرح کی دیگر چیزیں ہیں۔ کھانے والی چیزیں اللہ نے حلال قرار دی ہیں، ایک بھی اس میں سے حرام نہیں ہے۔ پودوں کی صنف میں کوئی چیز حرام نہیں ہے، دالوں کی صنف میں کوئی ایسی شے حرام نہیں ہے۔ پھل اسی طریقے سے ہیں سوائے گوشت کے، گوشت میں محدودیت ہے کہ اصل یہ ہے کہ گوشت اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک دین آ کے نہ بتائے کہ اس کا گوشت کھا لو، وَإِلَّا اس سے اجتناب کرنا انسان کے لیے لازم ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام اگر آپ اوورآل دیکھیں تو حرام کا دائرہ بہت تنگ ہے اس کرۂ ارض کے اوپر۔ مثلا جہاں چاہتے ہیں وہاں مکان بنا سکتے ہیں، جس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سوائے چند حرام چیزوں کو، اور وہ بھی انسان ہیں فقط۔ انسانوں میں نامحرم کو دیکھنا حرام قرار دیا ہے یا کسی شے کو شہوانی نگاہ سے دیکھنا حرام قرار دیا ہے سوائے زوجہ کے، وَإِلَّا ہر شے اللہ نے دیکھنا حلال قرار دیا۔ اسی طرح گانوں کا حلقہ نکال دیں آوازوں میں تو ہر قسم کی اللہ تعالیٰ نے آواز حلال قرار دیا ہے، نعت ہے، نوحہ ہے، تلاوت ہے۔ اسی طرح جو دنیا بھر میں مختلف نعمتوں سے آوازیں خلق ہو رہی ہیں، مثلا بارش کی آواز ہے، پانی گرنے کی آواز ہے، بجلی کی کڑک ہے، پرندوں کی چہچہاہٹ ہے، ہواؤں کے چلنے سے ایک آواز ایجاد ہوتی ہے، پتوں کے گرنے سے اور ان کے اوپر قدم رکھنے سے مختلف آوازیں ایجاد ہوتی ہیں۔ طرح طرح کی ہمارے پاس آوازیں سب حلال ہیں سوائے اکا دکا چیزوں کے۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام کا یہ کلام اس آیت کریمہ کا بہترین اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے کہ تنگنائے حرام سے نکل کے حلال کی وسعتوں میں آ جاؤ۔ پھر آگے فرماتے ہیں کیونکہ اللہ نے بہت کم چیزیں حرام رکھی ہیں اور کثیر چیزیں حلال قرار دی ہیں، اس لیے اس آیت کے حصے کو دیکھیں کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، ہم نے جو تمہیں رزق دیا اس میں طیب کو تم نے کھانا پینا ہے، ہر رزق نہیں انسان نے کھا جانا، اس میں جو طیب ہے، طیب بھی اسی لیے پاکیزہ ترین وہ انسان کے احترام کی وجہ سے ہے۔ مثلا آپ گھر میں دالیں بھی ہیں، سبزیاں بھی ہیں، گوشت بھی ہے اور چاول بھی ہیں، روٹی بھی ہے، لیکن مہمان کی عزت اور احترام کب کہلائے گا؟ جب اس میں سب سے بہترین چیز، طیب سے مراد یہی ہے پاکیزہ اور بہترین، عمدہ، اس ذات کے لیے عمدہ اور بہترین چیز جو شمار ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہترین چیزیں ہماری عزت و تکریم کے لیے قرار دی ہیں۔ بس آپ دیکھیں کہ بہت سارے مٹی جو ہے وہ بعض پرندوں کی خوراک ہے، کیڑے ہیں جو بعض خلقت کی خوراک ہیں، بعض وحشی درندے ہیں کہ چیزوں پہ جھپٹتے ہیں اور کچا گوشت کھانا شروع ہو جاتے ہیں، انہیں مرنے بھی نہیں دیتے۔ اسی طرح بعض کیڑے ہیں جو گٹر کے اندر چیزوں کی خوراک، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ خوراک رکھی ہے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین غذا اور خوراک رکھی ہے، اس لیے کرۂ ارض کے اوپر علم الہی میں
جو جو چیزیں طیبات تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے لیے حلال قرار دے دیں. یہ اس کی عزت اور احترام کے لیے ہے، اس کے مقام اور منزلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ طیبات رکھے ہیں. لہٰذا پھر آگے کیا ارشاد ہوتا ہے اس سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 81 میں، وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں تم طاغوتیت مت دکھاتے پھرو، سرکشی مت دکھاؤ، حلال کے دائرے کو کراس کر کے تجاوز کر کے تم کسی چیز کا استعمال نہ کرو. اگر تم نے ایسا کیا فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اگر تم نے ایسا کیا تو میرا غضب تمہارے اوپر حلال ہو جائے گا. انشاءاللہ بھی ہم بعض روایات اگر فرصت ہوئی پڑھیں گے کہ اگر اللہ کا غضب حلال ہو جائے تو فوراً عذاب اللہ نازل نہیں فرماتا، قیمتیں بڑھ جائیں گی، بارش برسنا کم ہو جائے گی، نہروں دریاؤں میں پانی کم ہو جائے گا، فصلیں اگنا کم ہو جائیں گی، اور لوگوں کے اندر اس طور پہ انتشار پھیلنے لگ جائے گا. یہ ہے اللہ کے غضب کا نتیجہ ایک معاشرے کے اندر. جیسے کہ بلا شک و شبہ ان احادیث کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں پاکستان اس وقت اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہے، برے طریقے سے غضب کا شکار ہے. اور یہ جو لبنان اور فلسطین کے حالات بنے ہوئے ہیں یہ عالم اسلام کی پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہے. اس لیے یہ امت اسلامیہ کی اتنی پست ترین حالت ہو چکی ہے کہ وہ اپنے قلب میں، اپنے وسط کے اندر جو ممالک آباد ہیں، چاروں طرف سے جو ممالک اسلامی ریاستوں کے درمیان گھرے ہوئے ہیں، وہاں پہ آ کے دشمن آ کے قبضہ کرتا ہے اور بربریت اور ظلم و جور دکھاتا ہے، اور مسلمانوں کی مدد بھی ان تک نہیں پہنچنے دیتا. یہ حالت کمزوری کی مسلمانوں کی کیوں ہو گئی؟ یعنی کوئی ہمارے گھر کے اندر اس کمرے میں آ کے رسائی حاصل کرے جو چاروں طرف سے ہمارے ہی کمروں کے ساتھ اور گھر کے اطراف اور چار دیواری کے اندر گھرا ہوا ہے، وہ بالکل وسط میں آ کے ایک ظلم اور بربریت اور بدماشی دکھائے، تو یہ انتہائی ضعف کی علامت ہے. لہذا اس آیت کے حصے پہ غور کریں، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، میرا غضب تمہارے پر حلال ہو جائے گا. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى، اور جس پر میرا غضب حلال ہو جائے وہ ہوائے نفس کا شکار ہوتا ہے. پھر جو اس کے من میں آتا ہے وہ کام کرتا ہے، وہ پھر کسی بھی حدود کی پرواہ نہیں کرتا، ہر چیز میں اپنی من مانی کے اوپر، ہوائے نفس کے اوپر. ہوا کہتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف گرنا، شدت کے ساتھ نیچے کی طرف گرنا، یعنی نفس اپنی منزلت انسانیت سے منہ کے بل زمین حیوانیت کے اوپر گرتا ہے. یہ جو فضا بلندی انسانیت سے حیوانیت کے مرتبے کے اوپر گرنا ہے یہ ہوائے نفس کہلاتا ہے. یعنی وہ پھر حیوان ہو جاتا ہے. جیسے غرب میں بعض ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انسان ہیں لیکن جس طرح کتے کے گلے میں پٹا ڈالا ہوتا ہے اس طرح سے ان کے گلے میں پٹا ڈالا ہوا ہے اور پکڑ کے انہیں کھینچ رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ انسان نیچے گر جاتا ہے. ہر پست ترین کام کرنے کے لیے وہ آمادہ ہو جائے گا. لہذا اس آیت کریمہ کے حصے پہ غور کرنا چاہیے کہ جس پر میرا غضب، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، ہم سے کلام کر رہا ہے، یعنی ہم ہیں اور اللہ کی ذات ہم سے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے مخاطب ہے کہ اے انسان، اگر میرا غضب تیرے اوپر حلال ہو گیا تو تو پھر ہوائے نفس کا شکار رہے گا. بس ہر وہ شخص جو کسی نہ کسی وجہ سے حرام سے بچ جاتا ہے، ہوائے نفس سے بچ جاتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے اس کے اوپر. مثلا بہت سارے لوگ ہیں، اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، زندگی کے اکثر بیشتر موارد میں ہم بہت سارے حرام امور سے اس لیے بچ گئے چونکہ اس حرام کو حاصل کرنے کی وسعت نہیں تھی، ہمارے پاس مال نہیں تھا، قدرت نہیں تھی اس ٹائم. اگر قدرت اور مال ہوتا ہے کیا پتہ ہم بھی اس گندگی اور آلودگی کا شکار ہوتے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس ٹائم اللہ نے ہمیں قدرت مند نہیں کیا اور آزمائش میں مبتلا نہیں کیا. وَإِلَّا جو مادہ ہمارے اندر بھرا ہوا تھا ہوائے نفس کا وہ تو ہمیں گرا دیتا. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص عین وقت پہ مریض ہو گیا اور نہیں باز ہوائے نفس کو پورا کر سکے، یہ رحمت الہی ہے جس نے اسے آ کے روک دیا. ان افراد پہ اللہ کا غضب طاری ہے کہ جو اس دنیا میں جس جرم کو چاہتے ہیں وہ جرم انجام دے دیتے ہیں. یہ غضب الہی ہے. لہذا اس آیت سے آپ نے ملاحظہ کیا. اب اس میں قرآن کریم میں اس غضب الہی کا مورد اور انبیاء علیہ السلام کا غضب ناک ہونا، پھر مومنین کی طرف صفت، اور اس کے مقابلے میں مشرکین کا جو غیظ و غضب تھا مسلمانوں کو جب وہ دیکھتے کہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں، فتح یاب ہو رہے ہیں اور ان کی سازشیں ناکام ہو رہی ہیں، تو قرآن کا موتوا بغیظکم، تم اپنے اس غضب میں مر جاؤ
اور یہی تم لوگوں کا حق بنتا ہے۔ تو یہ ہمارے بہرحال موضوع سے باہر ہو جائے گا۔ آئیں اب ہم ان واقعات کی طرف منتقل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ منافقین کی صفت قرآن کریم نے بیان کی ہے کہ جب وہ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ کہ وہ مومنین کے سامنے ہوتے تو بڑی محبت کی باتیں کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ ایک نقطہ بہت اہمیت کا حامل ہے جو ہمارے معاشرے میں غلط فہمی کے طور پر بھی پایا جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص ہے وہ منہ پھٹ قسم کا ہے، جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے، جو اس کا دل چاہتا ہے وہ اس میں غیبت ہے، تہمت ہے، جھوٹ ہے، توہین ہے۔ توہین زیادہ اہمیت کی حامل اور غیبت ہے، چونکہ ان دونوں امور میں عیب اور نقص مد مقابل شخص میں پایا جاتا ہے۔ لہذا توہین ہوتی تب ہے کہ جب اس میں کوئی نہ کوئی ایسا نقص یا اس کے لیے کوئی ایسا سبب موجود ہے کہ وہ اس کی شخصیت کو گرا سکے۔ تو ایسا شخص اگر عموماً ہمیں یہ بولتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ میں بڑا شفاف انسان ہوں، جو میں اندر سے ہوں وہی میں باہر سے ہوں، میں منافقت نہیں کرتا۔ یہ شخص حقیقت میں بہت پسترین انسان ہے۔ یہ کس نے معیار دیا کہ جو تم اندر سے ہو ویسا ہی تم باہر اپنا آپ کو ظاہر کرو؟ یہ تو نفاق، اسے نفاق نہیں کہتے۔ نفاق کہتے ہیں کہ اندر ایمان نہیں ہے لیکن تم ایمان کا اظہار کر رہے، یہ نفاق ہے۔ وَإِلَّا بقیہ موارد میں نہیں، نفاق کا دائرہ ایمان کے دائرے میں بس محدود ہے، وہاں پر فقط نفاق ہوتا ہے، بقیہ جگہوں پہ نفاق نہیں ہے۔ وہاں پہ واجب ہے کہ اگر مثلا میرے پاس میرے سینے میں بعض افراد کے عیوب اور نقائص کی معلومات ہیں یا اس کی بعض بڑی قبیح حرکات کا مجھے علم ہے، اگر میں ان قبیح حرکات کو آشکار کر دوں تو یہ غیبت کہلائے گی، گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ یعنی اس کی جو برزخی شکل بنتی ہے وہ ہے ایک شخص اپنے بھائی کا، سگے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے پکڑ کے، یہ شکل، یعنی وہ جب مرے گا تو یہ کام انجام دے رہا ہوگا۔ غیبت کا یہ منظر انسان کے سامنے اس طریقے سے سامنے آتا ہے۔ لہٰذا یہ بات درست بات نہیں ہے کہ جو تمہارے دل میں ہے وہ فوراً ہی تم باہر نکال دو اور کہو کہ میں تو بڑا شفاف انسان ہوں، میں منافقت نہیں کرتا۔ نہیں، منافقت کا دائرہ کار وہ ایمان کے دائرہ کار میں ہے۔ جہاں پہ یہ والی صورت انسان کے وجود میں ابھرتی ہے کہ وہاں پہ جہاں پہ انسان اپنے وجود کے اندر ایمان نہیں رکھتا لیکن اظہار مومنوں والا کر رہا ہے، یہ اسے کہتے ہیں نفاق۔ لیکن اگر کسی کی برائیاں کسی کے سینے میں ہیں، مثلا کسی کا عیب ہے، کسی کا نقص ہے، کسی کو اس نے تنہائیوں میں بہت ہی قبیح گناہ کو انجام دیتے ہوئے دیکھ لیا تھا جس کی خبر دوسرے لوگوں کو نہیں ہے، یہاں پہ چونکہ اس برائی سے باخبر فقط یہ شخص ہے، دیگر اشخاص نہیں ہیں، اگر یہ شخص اس فرد کی برائی کو آشکار کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کئی قسم کے گناہ کبیرہ کو انجام دے رہا ہے، کیونکہ غیبت ہوتی ہی حق بات پر اور سچ بات پر ہے، توہین بالعموم ہوتی ہی سچ باتوں پر ہے، ورنہ تو بہتان ہے وہ، اور انسان غضب میں بہتان کی حد تک بھی آ جاتا ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ ایک فرد ہے، اس نے بڑا قبیح اور بڑا پست ایک کام انجام دیا لیکن لوگ اس سے باخبر نہیں ہیں، مثلا بالفرض میں اس سے باخبر ہوں، میں وہ بات کسی کے سامنے بیان کرتا ہوں تو یقیناً جب میں اس کی اس عیب اور قبیح ترین حرکت اور عمل کو بیان کروں گا اس کی شخصیت تو داؤ پہ لگے گی۔ اچھا، جب اس کی شخصیت داؤ پہ لگے گی تو یہ عیب کو بیان کرنا لوگوں کے سامنے اول کہ یہ غیبت ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ بعض علماء قائل ہیں حق الناس ہے، جب تک یہ معاف نہیں کرے گا اس کے لیے معافی نہیں ہے، اس لیے اور بہت ساری تعبیرات اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اچھا، دوسری چیز کہ یہاں پہ اس کی شخصیت گر گئی، کیونکہ غیبت کے نتیجے میں شخصیت گرتی ہی گرتی ہے، حد اقل وہ انسان کے دل کے اندر وہ میل ایک قسم کی آ جاتی ہے اور ایک مشکل اس کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے، یعنی سننے والا جو ہے اس کے نفس نے اس کی شخصیت کو دوبارہ بنانا آسان نہیں رہتا۔ لہذا ایسا جب مورد ہو کہ جب اس سطح کے اوپر بات پہنچی ہو کہ وہ پھر اس کی اہانت میں تبدیل ہو رہا ہے، اس کی تذلیل وہاں پہ ہو رہی ہے، تو اس مقام کے اوپر یہ دوسرا بڑا گناہ ہے کہ مومن کی اہانت، یہ غیبت سے بھی بڑھ کر گناہ ہے، کیونکہ تمام گناہوں میں اہانت کسی مومن کی یہ وہ گناہ ہے کہ صحیح سند اور معتبر روایات ہیں، انشاءاللہ ہمارے دروس میں آئیں گے آگے، کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی خود بذات خود مد مقابل اس کے توہین کرنے والے کے آ جاتا ہے،
یعنی مومن کی طرفداری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ براہ راست اس سے ٹکراتا ہے کہ جو توہین کر رہا ہے، اور اس کو رسوا کر کے اللہ تعالیٰ رہتا ہے۔ یعنی ایسی اس کی زندگی میں تدبیر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں شخص رسوا ہو کے رہتا ہے وہاں پہ۔ لہٰذا یہ دوسرا ایک بڑا جرم ہے جو انجام پاتا ہے۔ تیسرا، غصہ اور غضب کے طور پہ وہ بہت سارے بہتان لگا جاتا ہے۔ مثلا جرم اس کا ایک نو تھا، اس نے اس کی آڑ میں 8-10 جرم بیان کر دیے۔ مثلا یہ ہے ہی بڑا شہوانی انسان، یہ ہے ہی بڑا پارسا بنتا ہے، یہ ہے ہی منافق، یہ ہے ہی فاسق، کتنی بہتان اس نے لگا دی، کیا پتہ پیچھے وہ توبہ کر چکا اور اللہ نے معاف بھی کر دیا ہو، یہ اپنے طور پہ اسے ابھی بھی مجرم سمجھ رہا ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جملہ سب سے باطل ترین جملہ ہے کہ میں جیسا اندر ہوں میں ویسا ہی باہر ہوتا ہوں۔ یعنی یہ کس نے حق دیا کہ آپ جیسے، یعنی اندر سے کوئی انتہائی غلیظ اور انتہائی بدتر ہے تو وہ ایمان یہ ہے کہ وہ بیرونی طور پہ بھی بہت بدتر اور انتہائی قبیح انسان بن جائے؟ یعنی اپنے اندر کی اس شر کو، اپنے اندر کی اس غلاظت کو وہ دبا کے رکھے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پائپ لائن جو ہے گٹر وغیرہ کی، وہ زمین کے نیچے ہوتی ہے، باہر ابل کے آ جائے تو سب کے لیے قریب منظر کو پیش کرتی ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے اندر اس طرح کا کچرا ہے تو اس کو وہ بیرونی طور پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، وَإِلَّا وہ اس سے جو منظر کشی ہوگی وہ اس کی شخصیت کو تو گرائے گی، آخرت اس کی انتہائی بدترین طریقے سے برباد ہوگی، کیونکہ ان امور کو اللہ تعالیٰ نے حق الناس میں بھی رکھا اور گناہ کبیرہ میں بھی رکھا، یعنی دو حقوق کو وہ پامال کر رہا ہے، ایک حق اللہ ہے اور ایک حق الناس ہے۔ لہٰذا منافق کب ہوتا ہے؟ فقط ایمان کے دائرے میں، جہاں جہاں پر قلبی طور پر ایمان لانے کی ضرورت ہے وہاں پر اگر وہ ایمان نہیں لاتا تب منافق ہے، وَإِلَّا وہ منافق نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ منافقین کی پھر عادات ہوتی تھی کہ اِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں۔ یا آج کے دور کی اگر باتیں کریں کہ کیا خوبصورت ایران نے حملہ اور بہترین طریقے سے حملہ کیا ہے اور مومنین کا دل خوش ہو گیا ہے اور حمایت کریں گے رہبر معظم کی، انقلاب کی، اور پیچھے پیچھے اندر ہی اندر اپنے مستقبل کا سوچیں گے یار آج تو برباد ہو گئے، اب ہمارا کیا بنے گا، اب ہم ادھر سے ایسا کرنا پڑے گا، فلاں فلاں کرنا پڑے گا، خطرات کی وجہ سے دل ان کا بیٹھنا شروع ہو جائے گا۔ یہاں پر وہ ایمان نہیں اللہ کے وعدوں پہ رکھتے، اللہ کی وعدوں پہ ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے ہر سطح کی مشکلات سے بھاگیں گے۔ یعنی ایمان کا اظہار اس وقت کرو جب نہ کوئی مالی خطرہ ہو، نہ جانی خطرہ ہو، اور نہ ہی دنیا میں کسی اور مصیبت کا سامنا کرنے کا اندیشہ ہو، پھر تو یہ ایمان نہ ہوا۔ لہٰذا اِذَا لَقُوكُمْ، جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم ایمان لے، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تنہائیوں میں ہوتے ہیں عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، غصے سے اپنی انگلیوں کو کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ زبان میں ہوتا ہے نا کہ انگلیوں کو دانتوں سے کاٹنا۔ قُلْ، کہہ دیجئے، مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، مر جاؤ تم اپنی اس غصہ غضب میں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، سینوں کے اندر جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کا بہت علم رکھنے والا ہے۔ بہرحال یہ تو آج کل تانے کی صورت میں بھی آیت پڑھی جاتی ہے تو اس صورت میں ٹھیک نہیں ہے، موتوا بغیظکم، کہ اپنے اس غصہ غضب میں تم لوگ مر جاؤ۔ خلاصہ کلام کہ قرآن کریم کا ایک وسیع موضوع ہے غصہ اور غضب، کہ جس سے ہمیں موارد پتہ لگ سکتے ہیں۔ ہم صرف اشارتاً ابھی اس کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، اور بعض پہلوؤں کو ہم علاج، غصہ اور غضب کا علاج کے طور پہ پڑھیں گے، کیونکہ یہ بات مسلمات میں شمار ہوتی ہے، آیات اور روایات اس باب میں کثیر ہیں۔ کوئی اپنے غصہ اور غضب کو اندر قابو نہیں کر سکتا، کسی معنوی مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا اسے ساری کی ساری جو زحمت کرنی ہے وہ شہوات سے زیادہ غضب پہ کام کرنا ہے، کیونکہ شہوات تو ابھر آئیں، اللہ تعالیٰ نے حلال کا دائرہ اتنا وسیع کیا کہ وہ حلال سے استفادہ کرے۔ ٹھیک ہے، ہر بندہ ہر قسم کی شہوات کے اوپر نہیں کنٹرول کر سکتا، تو حلال سے طریقے سے استفادہ، مثلا اچھی غذا کا دل چاہ رہا جائے اچھی غذا کھا لے، بھیجا اپنے نفس کو نہ اذیت دے اور نہ تھکائے اگر وہ نہیں اسے سہ سکتا۔ خداوند متعال کی نگاہ میں اس کا مقام گرتا نہیں ہے۔ اللہ نے جو رزق دیا طیبات سے استفادہ کرو۔ لہذا شہوات میں اصل یہ ہے کہ
آپ حلال طریقے سے اپنی لذت پوری کرو، اپنی ضرورت پوری کرو، کیونکہ شہوات کے ذریعے سے لذت اور ضرورت ہر دو پوری ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اصل یہ رکھ دیا کہ جاؤ اسے پورا کرو۔ اسے قابو کرنا اصل نہیں ہے، قابو کرنا معنوی مقامات اور کمالات کے حصول کے لیے بہت خوب ہے، یا حرام سے بچنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اپنی ضرورت کو پورا کرنے کا دروازہ کھلا ہے۔ غصہ و غضب میں اصل یہ ہے کہ اس کا اظہار نہیں کرنا، یعنی اگر یہ ابھر آئے انسان کے وجود میں تو قابو کرنا واجب ہے، یہاں پہ اختیاری نہیں ہے انسان کے لیے کہ میں اب بولوں یا نہ بولوں۔ غصہ آ گیا میں جو مرضی بول دوں، غصہ آ گیا میں جو مرضی عمل انجام دے، نہیں۔ غضب میں اصل یہ ہے کہ نہیں رسپانس دینا، بے شک چہرہ لال ہو جائے، انسان کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگ جائیں، ٹینشن لے کے وہ ایک کونے پہ بیٹھ جائے، رونا دھونا وہ شروع کر دے، رسپانس دینا اب مد مقابل کے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ غضب کی صورت میں انسان شیاطین کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے، کھلونا ہے وہ۔ یا نہج بلاغہ میں وارد ہوا ہے کہ شیطان کے بڑے لشکروں میں جن چیزوں کا شمار ہے تو ان میں یہ غضب ہے، کہ ابھی انشاءاللہ یہ روایت ہم پڑھیں گے۔ نہج بلاغہ میں وارد ہوا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بڑے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، یہ شیطان کی بھڑکائی ہوئی نفس کے اندر آگ ہے، یہ آگ بھڑک اٹھتی ہے، اب وہ پورا زور لگا رہے یہ کوئی اسی فعل کو صادر کر دے، زبان سے، اشاروں سے، اپنے ہاتھوں سے۔ یہاں پہ انسان نے غصے کو اپنے اندر قابو کیا رکھنا ہے، اور اللہ کی رحمت کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ غصہ نہیں قابو ہو سکتا بشری طاقتوں کے ذریعے سے، یہ بات مسلمات میں سے ہے۔ وہ عالم ہو، فاضل ہو، عارف ہو، کوئی بھی ہو، انسان اللہ کی رحمت کو تھامے بغیر نہیں اپنے اندر غصے کو قابو کر سکتا۔ ابھی انشاءاللہ اب اگلے دروس سے ہم علاج غضب کو شروع کریں گے، لیکن آیت اللہ کمیلی خراسانی حافظہ اللہ تعالی اپنے دروس میں بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص غضب کو قابو نہیں کر سکتا کسی بھی معنوی مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ ہم لوگوں نے عموماً یہ سمجھا ہوتا ہے کہ غصہ اور غضب آ جائے کیونکہ وہ شہوات نہیں ہیں اس لیے اظہار کر دو، کیونکہ غصہ آ گیا تھا بعد میں معذرت خواہی کر لیں گے، حالانکہ معاملہ بالکل برعکس ہے۔ شہوات اگر ابھریں تو حلال سے استفادہ کرو، ادھر اللہ نے وسعت رکھی ہے، غضب میں اللہ نے تنگی رکھی ہے۔ صرف ان موارد میں غضب کے طور پہ قدم بڑھا سکتے ہیں، عمل کو صادر کر سکتے ہیں جس کی دین اجازت دیتا ہے، جس کی عقل اجازت دیتی ہے۔ بقیہ جگہوں پہ یعنی غضب میں اصل یہ ہے قابو رکھو، شہوت میں اصل یہ ہے کہ حلال کے ذریعے سے پورا کرو، یہ انسان معنوی بلندیوں پہ جانا شروع ہو جائے گا۔ اب غضب کے چونکہ موارد زیادہ ہیں، اگر ہم مقایسہ کریں، کیونکہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ یہ کانٹوں کا ایک ڈھیر ہے، ایک ایسی راہ ہے کہ جس میں قدموں کے نیچے بھی کانٹے ہیں اور اطراف کی اوپر طرف بھی دائیں بائیں بھی کانٹے بھرے ہیں۔ ہمارا وظیفہ ہے کہ ہم کانٹوں سے بچ کے چلیں، لیکن چبھنا ضرور ہے، کیونکہ اگر دائیں کانٹوں کی طرف سے بچیں گے تو بائیں چبھیں گے، بائیں کی طرف سے بچیں گے تو دائیں چبھیں گے، اور اگر دونوں طرف سے بچیں تو پھر قدم تو اٹھانے ہی اٹھانے ہیں۔ زندگی حرکت کا نام ہے، حرکت نہیں کریں گے تو زندگی نہیں ہے، لہٰذا کوئی نہ کوئی کانٹا اس دنیا میں چبھنا ہے، اور اکثر بیشتر جو کانٹے ہیں وہ زبان سے ہیں۔ پوری دنیا میں زبان کے ذریعے سب سے زیادہ کانٹے انسان کو چبھائے جاتے ہیں، اور زبانوں کی پھر وہ باتیں خیالات بن کے انسان کے ذہن میں ہمیشہ ابھرتی رہتی ہیں، کیونکہ نفس آپ کے اچھے چن چن کے خیالات نہیں ابھارتا۔ ہم اصل میں شیطان کا نفس کے اندر ورود ہونے کے راستوں کو بند نہیں کرتے تو شیطان آرام سے نفوذ کر جاتا ہے۔ وہ جب نفوذ کرتا ہے تو وہ بڑا انسان شناس ہے، یعنی ہم اپنے آپ کو اتنا بہتر نہیں جانتے جتنا شیطان ہمیں جانتا ہے، لہذا وہ چن چن کے ان چیزوں سے جن سے انسان بہک سکتا ہے، جن سے انسان بگڑ سکتا ہے، وہ خیالات کا تصور اور منظر کشی کر کے لائیں گے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ توہین آمیز واقعات اس کی زندگی میں کثیر پائے جاتے ہیں، خصوصاً اگر جتنا قریبی بنتا ہے اس کے توہین کے واقعات اتنے اذیت اسے دیتے ہیں۔ اب یہ واقعات ہر ایک کے ساتھ انجام پائیں، حتیٰ کہ انبیاء و ائمہ علیہ السلام، مثلا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تو زوجہ نے انہیں شہید کر دیا، امام جواد علیہ السلام کی زوجہ نے انہیں شہید کر دیا، حضرت نوح، حضرت لوط علیہ السلام، دونوں کو ان کی ازواج نے انتہائی تکلیف دی، اور دوسری طرف جناب آسیہ ہیں، وہ فرعون سے پناہ مانگتی رہتی تھی۔ لہذا مومنہ خاتون بھی ہو سکتی ہے، مومن خاتون مرد بھی ہو سکتا ہے، جو بھی ہو اس کے لیے
اس دنیا کے اندر اسباب کثیر فراہم ہیں، اور زبان اس میں سب سے زیادہ مؤثر ترین، سری ترین، تیز ترین اور کثیر تعداد میں اذیت دینے والی ہے۔ اتنی کثیر تعداد میں اور کوئی چیز دنیا کے اسباب میں اس کے لیے سبب اذیت کا نہیں بنتی۔ لہٰذا جب بھی کوئی کانٹا انسان کو چبھے گا، ایک انسان کے وجود کے اندر غضب جنم لے گا، چونکہ غضب ہے جو قوت مدافعت ہے، وہ دور کرتی ہے ضرر و نقصان سے۔ یہ قوت تو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے، حتیٰ کیڑوں مکوڑوں اور جانوروں میں بھی رکھی ہے، اور یہ رکھی اسی لیے کہ وہ اپنی زندگی جی سکے، حیات اس کی اسے میسر آ جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ بس یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو شہوت ہوتی ہے جو ملائم ہے انسان کی زندگی سے، جو آرامش دیتی ہے، سکون دیتی ہے، جو انسان کے لیے راحت کا باعث بنتی ہے، جو انسان کے وجود کے اندر لذتوں کو ایجاد کرتی ہے۔ اور غضب جو ہے وہ انسان کو تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، ایک آگ ہے کہ جو اندر بھڑک جائے تو جتنا بھی خوشگوار اطراف کا ماحول ہو وہ اس کے لیے سارا ہی جہنم بن کے رہ جاتا ہے۔ لہٰذا اس دنیا کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آرامش کی چیزیں بھی رکھی ہیں، لیکن اس کی مقدار، اگرچہ اشیاء کے اعتبار سے تعداد زیادہ ہے، اشیاء کے اعتبار سے کثیر ہے تعداد، اتنے خوبصورت مناظر اللہ نے رکھے ہیں، اتنی پیاری فضا اللہ نے قرار دی ہے، نعمتیں ہی نعمتیں اور رزق کی فراوانی زمین کی پر اللہ نے رکھی ہے۔ خصوصاً جو صحت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہوتی ہے، اکثر بیشتر انسان دنیا میں صحت مند زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لہذا ایسے مورد میں اگر ہم دیکھیں تو بلا شک و شبہ رحمت کا تقاضا تو یہی ہے کہ یہ شہوات اور آرامش کی چیزیں انسان کے ارد گرد کثیر رکھی جائیں، اور وہ کثیر ہیں، لیکن انہی کے اندر اللہ نے غضب رکھ دیا ہے، انہی کے اندر تکلیف اور اذیت رکھ دی ہے۔ لہذا ہر دنیا کی لذت اور ہر دنیا کی ضرورت جس کو ہم پورا کرتے ہیں، اس سے جیسے ہی ارتباط پیدا کریں گے اس کا دوسرا رخ اذیت کی صورت میں سامنے آ جائے گا۔ یہی خوراک ہے جو سبب بنتی ہے کئی قسم کے امراض کی، یہی خوراک ہے جو سبب بنتی ہے انسان کے لیے مثلا واش روم اور بیت الخلاء کی کراہت اور ناپسندیدگی کو برداشت کرنے کی، یہ انسان کے نفس کے اندر ایک بوجھ کا باعث بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دیگر چیزیں، اولاد ہے، پہلے وہ تڑپتا رہتا ہے اولاد اللہ عطا فرمائے، جب اولاد عطا کر دی، کیونکہ اولاد عطا نہ ہو تو رنگینیاں جتنی بھی میسر آ جائے بے رنگینی ہے انسان کی زندگی۔ اب جب اولاد میسر آ گئی تو ایک رنگینی ملی تو 10 بے رنگینیاں انسان کے لیے ایجاد ہو جاتی ہیں۔ وہ تابع کرنا چاہتا ہے ریبوٹ کی طرح، وہ تابع نہیں ہوتی، وہ اسے ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیشہ خوش نہیں نکلتی، کیونکہ خدا نے خوش تو ہمیشہ ادھر نہیں رکھا۔ اس کے بچھڑنے کا، اس کے دکھی ہونے کا انسان کو الگ خوف رہتا ہے، مستقبل میں کسی ضرر اور نقصان اسے پہنچنے کا وہ الگ خوف رہتا ہے، ایک عجیب و غریب مسائل کا انسان شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے دیگر چیزیں کہ شادی ہو تب ایک مسئلہ، نہ ہو تب ایک مسئلہ۔ اسی طرح آپ کسی ایک نعمت کو آپ فہرست بنائیں، غور و فکر کریں، ایک نعمت دنیاوی ایسی ہم نہیں لا سکتے، ایک نعمت بھی، یہ کھربوں قسم کی نعمتیں ہیں، ایک نعمت بھی ایسی نہیں لا سکتے کہ وہ فقط یک طرفہ ہے، یعنی آرامش ہے اس کے ساتھ اذیت نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے، یعنی دنیاوی ہو، وہ مادی ہو نعمت، لیکن کوئی اس میں اذیت اور مصیبت نہیں اس دنیا میں ہمارے لیے قرار دی۔ حد عقل اس کا بچھڑنا، اس کا فنا ہو جانا انتہائی بڑا غم ہے، اس کا وقت کے ساتھ ساتھ بسیدہ ہو جانا ایک بڑا غم ہے۔ کون سی ہم مادی چیز ایسی لا سکتے ہیں کہ جو فنا نہ ہوتی ہو، جس کو بقا نہ میسر ہو، لہذا یعنی جو باقی نہ رہنے والی ہو ہم نہیں لا سکتے۔ بہرحال خلاصہ کلام کہ یہ جب ہمارے لیے بات آ گئی تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ انسان کے لیے اگرچہ نعمات کی صورت زیادہ ہے، لیکن ان نعمات میں غضب دلانے والی چیزیں وہ بھرپور ہیں، وہ کثیر ہیں، کیونکہ ایک تو ہر نعمت غضب کا باعث بن جاتی ہے اگلے مرحلے میں، اور اس کے علاوہ بعض ایسی چیزیں جو خالصتاً اذیت دینے والی ہیں، کوئی اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ظاہری طور پہ ہمارے لیے، یعنی ہم انسان کے اعتبار سے، بقیہ خلقت کے اعتبار سے حکمتیں موجود ہیں، انسان کے اعتبار سے آرامش نہیں ہے، انسان کے اعتبار سے اس کے اندر بالفرض آرام یا لذت یا ضرورت انسان کی اس میں نہیں رکھی، لیکن وہ انسان کو اذیت دے کے آگے بڑھاتی ہے۔ مثلا جس طرح سے
یہ ظالمین کا انسان کے اوپر آ جانا، یہ مادی اعتبار سے ہوا، الا معنوی اعتبار سے تو ہر چیز انسان کو کمال کی طرف کھینچ کے لے کے جا رہی ہے، چاہے وہ شہوت ہو یا غضب ہو، وہ رکھا ہی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آرام دہ چیزیں اور اذیت دینے والی چیزیں رکھی اسی لیے کہ یہ دونوں انسان کو پہنچیں گی تو یہ محکم پختہ اور کمال کی طرف بڑھے گا۔ لہذا اب یہ بات جب ہمارے لیے مکمل ہو گئی تو یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ انبیاء و ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں پھر کثیر واقعات ہونے چاہیے جس میں انہوں نے غضب کا مقابلہ کیا، اور حقیقتاً ایسا ہے بھی۔ چند واقعات آپ کی خدمت میں عرض کیے جاتے ہیں جس سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ موارد ہیں کہ ادھر غصہ کریں، جیسا کہ ابھی ہم نے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت میں 2-3 موارد کو فوراً جان لیا۔ مثلا یہ کہ طیبات سے انسان کو کھانا پینا چاہیے، لیکن پھر فرمایا کہ طاغوتیت مت کرو، بس طاغوتیت میں غضبناک ہونا چاہیے۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمُ الْغَضَبُ غضبی فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غضبی، میرا غضب تمہارے اوپر کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا۔ اس لیے جہاں سرکشی ہے ہمیں غضب کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن فعل ایسا صادر نہ کریں جو حدود اسلامیہ کے مخالف ہو، جیسے غیبت، تہمت، بہتان، الزام تراشی، چغلی اور اس طرح کے دیگر امور انجام نہ دیں، لیکن اظہار اس حد تک کہ جس سے ناراضگی کا اثر سامنے آئے جو حدود الہیہ کے دائرے میں۔ اس لیے غضب میں بہت اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ، اس میں حد سے تجاوز نہ کہیں پہ ہو جائے۔ مثلا شہوات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حلال ایک سطح رکھ دی ہے اور پھر کہا کہ جتنا کھانا چاہتے ہو کھاؤ، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، کوئی حد مقرر نہیں، لیکن اسراف نہ ہو جائے۔ بس اسراف یعنی حرام کے دائرے میں نہ آ جاؤ تم، جب تک حرام کے دائرے میں نہیں آتے، مثلا حلق تک بھر لو، حلق سے اوپر تک بھر لو کہ تھوڑا سا سانس لیا تو چلو معدے سے اوپر آ گیا، ٹھیک ہے بھر لو، تمہارے اختیار میں آئیے، لیکن غضب میں یہ نہیں کر سکتے۔ غضب میں پھونک پھونک کے قدم آگے رکھنے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی واقعات ہیں، ان واقعات اور اسی طرح ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے واقعات بھی، بہرحال ہم نتائج میں سے موارد کو لے لیں، چونکہ ان واقعات کثیر ہیں ہمارے پاس اور نتائج بھی اس طور پہ موارد بھی کثیر ہیں، ہم اس کو کلی اور جامع طور پہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں طاغوتیت ہے وہاں پہ اظہار غضب ہمیں کرنا چاہیے، لیکن کس مقدار کا؟ اس مقدار کا کہ جو حدود الہیہ کے دائرے میں ہے، اس سے باہر نہیں، وہ فردی صورت میں ہو یا اجتماعی صورت میں ہو۔ نظاموں میں جیسا کہ طاغوتی پن پایا جاتا ہے، قوانین میں طاغوتی پن پایا جاتا ہے، انسان کی اپنی زندگی میں کئی جگہوں پہ سرکشی پائی، مثلا ایک بچہ ہے گھر میں، وہ ایک دفعہ چیزوں کو استعمال کرتا ہے اجازت کے بغیر بالفرض، یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ زیادہ آؤٹ ہو گیا ہے اور حد سے تجاوز کر کے چیزوں کو استعمال کر رہا ہے یا خرچ کر رہا ہے، اسراف کی کسی حد تک، یعنی اردو والا اسراف، چونکہ قرآنی اسراف حرام کے دائرے میں آنے کو کہتے ہیں، یعنی وہ بے کھلا اور ایک اپنے حد سے آگے بڑھ کر خرچ کرنے کی طرف آ رہا ہے، لیکن جب اس کو تنبیہ کی جاتی ہے تو سن لیتا ہے، تھوڑا شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، لیکن ایک دفعہ شرمندگی کا اظہار نہیں کرتا، اکڑ دکھاتا ہے، بلکہ آگے سے شدید بحث کرے گا اور سرکشی دکھا دے۔ یہاں جب سرکشی دکھائے تو دوسرا مورد جو ہے وہ پھر کسی طور پہ قبول ہے اور قابل کنٹرول ہے، اسے کنٹرول طریقے سے کیا جا سکتا ہے، سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن جب سرکش ہو گیا یہاں پہ غضب کا اظہار بھی دکھایا جائے گا اور وہاں پہ اسے تھوڑا سا غصہ کر کے بتایا جائے گا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا ایک حرام کو برملا انجام دینا چاہ رہا ہے، اگر حرام کو برملا انجام دیتا ہے یہاں پہ تھوڑا غضبناک ہو کہ اسے بیان کیا جائے گا۔ یہ موارد ہمارے پاس سیاسی اور اجتماعی موارد میں آ جاتے ہیں۔ بہرحال ایک آپ نے مورد دیکھا۔ دوسرا مورد جہاں پر ایک شخص ایک چیز کا ایمان نہیں رکھتا لیکن اپنے آپ کو بڑا اس کے اوپر ایمان کا معتقد دکھا رہا ہے، تو اس جگہ کے اوپر ہمیں متنبہ ہو جانا ہے۔ غضب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بات پہ اعتماد نہ کریں، غضب کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے آہستہ آہستہ اجتناب کریں، یہ غضب کا تقاضا ہے۔ یا اسی طریقے سے ابھی آپ نے انہی آیات میں ملاحظہ کیا کہ اگر کوئی شخص سنگین گناہوں میں ملوث ہو اور معاشرے میں عیاں ہو جائے تو اس کے گناہ سے غضب کا اظہار کیا جائے گا، اس کے گناہ پر۔ لہذا مثلا جس نے قتل کیا جان بوجھ کر کسی مومن کو،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پر غضبناک ہے اور اس پر اللہ کی لعنت ہے، 3 حکم بیان کیے، اور نمبر 3 اس کے لیے شدید عظیم بہت بڑا عذاب ہے، یعنی عظیم اب ہم مقدار نہیں جانتے، جب اللہ ایک شے کو عظیم فرما رہا ہے تو وہ کس قدر سنگین ہوگی۔ لہذا یہ 3 چیزیں ہیں، لعنت اللہ کی طرف سے، عذاب اللہ کی طرف سے، اور ان دونوں کی پر مقدم اللہ کا غضبناک، ان کے سامنے وہ فوراً تسلیم نہیں ہوا۔ جیسے یہاں پہ ہم کہیں گے یا یہ جو بندوں کو قتل پکڑا جیسے اور گردنیں انہوں نے ملوث اڑا، افراد وہ ہیں، کہا کہ یہ ہم اس نے کے حد اوپر جاری اس شخص پکڑا قاتل اور کے ہاتھ خلاف سارے کے غضب کا سارے اظہار کرنا چاہیے۔ یا جیسا یہ بھی کیا ہے کہ کہ انہوں نے نیتن اس نے یہ سارے آدھا جسم میں جسم زمین میں ڈالا اور پتھر مار بشریت کی تاریخ اب اس کی میں جب بڑے تصویر کشی قاتلوں کر میں کے اپنا شمار باہر کر لیا، اس کے وائرل کیا شخصیت جاتا کے ہے، خلاف لوگ جو غضب کا اظہار کرنا سے چاہیے۔ بے قرار ہوتے ہیں، انہی میں سے آئیں احتجاج چند شروع واقعات ہوتا اب ہے، نبی اور صلی ایک اللہ علیہ اسلام کا وسلم کبھی منظر کے پیش مورد میں کیا بھی جاتا دیکھتے ہے ہیں۔ جس کی وجہ سے حدود و تعزیرات الکافی میں معاشرے کے جلد اندر نمبر 8 انجام صفحہ دینا 110 میں وہ مشکل بن حدیث جاتا نمبر 90 ہے، جبکہ یہی امام صادق علیہ السلام ایک واقعہ بدترین بیان طریقے سے فرماتے اعمال ہیں، خود یہ میں غرب ترجمہ آپ کی خدمت میں خصوصاً بھی پڑھ دیتا ہوں۔ فرانس میں اس میں احتجاج چونکہ ہوتے ہیں، فضائل کا کئی نقطہ گنا بھی ہے بدترین طریقے سے اس واقعے میں، اور ہمارے موضوع سے رویہ اختیار کرتے ہوئے اس طرف بھی توجہ زیادہ ہم رکھیں گے جو ہمارے موضوع سے مربوط ہے۔ فضائل والا نقطہ تو مومنین کے دلوں کو شاداب و خوشحال کرتا ہی کرتا ہے، اور اسے دینا بھی ضروری ہے کہ یہ بات معترف ہوں اہل بیت علیہ السلام کی ان بلند ترین کمالات اور بلند ترین ہستیوں، غصہ اور غضب کا، اور وہ اس واقعے میں ہے کہ فرار نہیں ابھرتا تو یہ فرار کرنے کے اوپر غضبناک ہونا، جرم کو دیکھیں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انہزم الناس یوم احد، تو یہ مشکل کیا ہے اس شخص کی کہ یہ اس کے اندر انہزام کہتے ہیں شکست، ہزمہ شکست، اس مرض کی وجہ سے اس کو بدبو نہیں آ رہی، یعنی لوگ اس مرض کی وجہ سے یا عادی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے آگے پیچھے بھاگ گئے۔ ادھر سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہستی جو راہ الہی میں ہے وہ اگر تنہا بھی ہو جائے تو یہ تنہا کرنے میں ہمارا شمار نہیں ہونا چاہیے، ہم اپنے آپ کو اس کے ہمراہ دکھائی دیں، اچھا جان کا خطرہ پیش آتا ہے مول لینے کی طرف قدم اٹھائیں۔ لہذا یہ جو مورد ہے کہ تنہا کر دینا راہ کے اوپر، جبکہ حق یہ بنتا تھا کہ وہاں پہ اس کے ساتھ ثابت قدمی دکھائی جائے، یہ غضب رسول اللہ کا باعث ہے۔ لہذا یہاں پہ ملاحظہ کریں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کہ ان سے وہ تتر بتر ہو گئے، تنہا چھوڑ کے رسول اللہ کو چلے گئے، فغضب غضبا شدیدا، اس کی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ شدید غضبناک ہو، شدید قسم کے، کیونکہ جب شدت سے ان کو غضب آتا تھا رسول اللہ کو تو پھر وہ پسینے کے قطرے آ جاتے اور وہ ان کے پیشانی مبارک کے اوپر موتیوں کے شکل میں دکھائی دیتے تھے بنے ہوئے۔ تو آگے امام فرماتے ہیں کان اذا غضب، جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوتے تھے، انحدر عن جبینہ، تو ان کی پیشانی کے اوپر وہ پسینے سے یعنی وہ پانی کے قطرے بہنے لگ جاتے، مثل لؤلؤ من العرق، اس طرح سے ان کے چہرے کے اوپر یہ ابھر آتے تھے کہ جس طرح سے پسینے کے جو موتیوں کی مانند قطرات ہیں وہ موجود ہوں۔ پھر آگے بیان فرماتے ہیں کہ اس مورد میں جب لوگوں نے چھوڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، انحدرہ ہوتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف آنا، یعنی ہوتا ہے نا غضب میں انسان شدید غضبناک ہوتا ہے تو بہنے لگ جاتا ہے پانی، تو دیکھا امام علی علیہ السلام پہ نگاہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، الی جنبہ، کہ رسول اللہ کے بالکل ساتھ کھڑے ہیں، تو رسول اللہ نے انہیں کہا الحق ببنی ابی کا، تم بھی اپنے والد کے بیٹوں کے ساتھ جا کے ملحق ہو جاؤ، یعنی یہ جو تمہارے قبیلے والے ہیں تم جا سکتے ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام کو کہا کہ من انہزم عن رسول اللہ، یہ جو رسول صلی اللہ مع من انہزم عن رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کے آگے پیچھے جو بکھر گئے ہیں، اے علی آپ بھی جا سکتے ہیں ان کے ساتھ اور اپنی جان مثلا بچا سکتے ہیں۔ فقال یا رسول اللہ، تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے رسول، لی بکا اسوۃ، میرے لیے تو صرف اور صرف آپ اسوہ ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکفنی ہؤلاء، پھر ان کے مقابلے میں میرے مدد کرو، کفایت کرو میری،
یعنی تم میری مدد کرو ان سب مشرکین کے مقابلے میں۔ فحملا، تو امیر المومنین علیہ السلام نے پھر آگے بڑھ کر حملہ کیا۔ فضرب اول من لقی منہم، ان میں سے جو پہلے آیا اس کو امام علیہ السلام نے شدید ضرب لگائی۔ تو اس وقت جبریل علیہ السلام ان کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ گئی اور جبریل فرما رہے تھے ان ھذہ لہی المواسات، یہ ہے بھائی چارہ، اسے کہتے ہیں کہ بھائی کی مدد کرنا۔ اس مشکل وقت میں جو مدد امیر المومنین علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کہ یا محمد ان ھذہ لہی المواسات، کہ یہ بھائی چارہ ہے کہ جو تم دیکھ رہے ہو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ منی و انا منہ، کہ میں انہ منی، علی علیہ السلام مجھ سے ہیں اور میں علی علیہ السلام سے ہوں۔ فقال جبرائیل، جناب جبریل علیہ السلام نے فرمایا انا منکما یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، میں آپ دونوں سے ہوں، یعنی آپ دونوں سے میرا تعلق ہے۔ فقال ابو عبداللہ، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فنظر رسول اللہ الی جبرائیل، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جبرائیل علیہ السلام کی طرف نگاہ کی، علی کرسی من ذہب، ایک سونے کی کرسی کے اوپر براجمان تھے، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے اوپر ان کا وجود پھیلا ہوا تھا جناب جبریل علیہ السلام کا۔ وَهُوَ یقول، اور یہ فرما رہے تھے جناب جبریل لا سیف الا ذو الفقار ولا فتى الا علی، کوئی تلوار سوائے ذوالفقار کے نہیں ہے اور کوئی جوان سوائے امیر المومنین علیہ السلام کے، یعنی کوئی مرد جوان نہیں ہے امیر المومنین علیہ السلام کے علاوہ۔ آپ نے اس واقعے میں ملاحظہ کیا کہ جنگ سے فرار کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے شدید غضبناک ہوئے اور غصہ فرمایا۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض واقعات موجود ہیں محافل کے اندر کہ بعض افراد انتہائی غیر اخلاقی امور کا اظہار کیا کرتے تھے، جس کے اوپر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو جایا کرتے تھے، لیکن غصے کو اپنے قابو فرماتے تھے۔ خواتین گھر کے اندر جو زوجات ہیں ان کے واقعات کثیر ہیں کہ ابھی ہم ان واقعات سے صرف نظر کرتے ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے ایک دو واقعات ائمہ اطہار علیہ السلام کے ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر واقعات ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ پہلے گزر بھی چکا ہے کہ خلیفہ اول و دوم وہ جناب ام سلمہ کے پاس آئے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے شادی ہوئی تھی اور وہ عرب معاشرے میں اپنے حسن و جمال کی وجہ سے شہرت رکھتی تھیں۔ جب ان کے شوہر گرامی وہ شہادت پا گئے تو 5 بچے تھے تقریباً ان سے، تو فوراً عرب لوگوں نے ان سے رجوع کرنا شروع کر دیا۔ خلیفہ اول نے بھی کیا، انکار کر دیا انہوں نے، خلیفہ دوم نے کیا، انکار کیا، دیگر بھی کوئی آتے تو انکار کر دیتے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواستگاری کا پیغام بھجوایا تو رسول اللہ کو انکار نہیں کر سکی اور کہا کہ میرے لیے آپ کے ساتھ رہنے میں آپ کو مشقت پیش آئے گی، اور وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 3 اوصاف میرے پاس ایسے ہیں کہ جو آپ کے لیے شاید قابل برداشت نہ ہوں۔ ان میں سے پہلا امر یہ ہے کہ میرے دل میں اپنے شوہر کی محبت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مانے نہیں ہیں، اس دنیا میں ہی نہیں رہے اور مومن کی محبت دل میں رکھنے میں عیب نہیں ہے۔ نمبر 2 کہ بچے میرے ساتھ ہیں اور وہ آپ کے اوپر ایک بوجھ بن جائیں گے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا رازق اللہ کی ذات ہے۔ اور تیسرا انہوں نے کہا کہ میں بہت غیرت یعنی غصہ غضب والی ہوں کہ یہ جو بیگمات کے جھگڑے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتے، فوراً میں رسپانس دے دیتی ہوں۔ تو فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فضل فرمائے گا، چونکہ جناب ام سلمہ سے کوئی بھی رسول اللہ کی زوجہ میں سے کوئی زوجہ جھگڑ نہیں سکی، اتنا ان سے گھبراتی تھیں یہ۔ تو جناب ام سلمہ سے جب نکاح ہوا اور ازدواج ہو گیا تو ایک دن یہ آئی، یہ معتبر حدیث الکافی میں موجود ہے، اور پوچھنے لگے رسول اللہ تنہائی میں کیسے ہیں، کیا گھر میں انجام دیتے ہیں، کیا آپ نے وہ فرق دیکھا؟ تو جناب ام سلمہ نے فرمایا کہ کوئی نہیں، عام جیسا دیگر مرد حضرات ہوتے ہیں، کوئی ایکسٹرا آرڈنری اور جداگانہ چیز نہیں ہے، کیونکہ عموماً انسانی ذہن یہی سوچتا ہے، یہ جو عوامی ذہن ہے کہ شاید مثلا یہ رہبر معظم ہے تو گھر میں کوئی جداگانہ ایک عمل انجام دیتے ہوں گے بیوی بچوں کے درمیان، یا جس آیت اللہ بہجت کے بچے حیران ہوتے تھے کہ
کہ ان میں بھی کوئی ایسی خصوصیت ہے کہ لوگ اس قدر ان کے آس پاس آتے ہیں، کیونکہ گھر میں کسی مرد کی خاص عزت نہیں ہو پاتی، اس کے دیکھتے ہیں ہماری طرح ہی کھا پی رہا ہے، سو جاگ رہا ہے اور اعمال انجام دیتا ہے. کیونکہ معنوی چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی اور عبد کے درمیان ہیں. اس کی ظاہری عام زندگی میں جو وہ روٹین کی بشری تقاضوں کے تحت روٹین لائف بسر کر رہا ہے، اس سے تو نہیں اندازہ ہوتا. تو یہاں پہ جناب ام سلمہ گھبرا گئی کہ کہیں رسول اللہ کو پہلی خبر نہ پہنچ جائے. اس سے جیسے رسول اللہ آئے تو انہیں بتایا، اور یہ جب خبر ملی تو غضب کی حالت میں ممبر کے اوپر گئے، انتہائی غضب کے. اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ گھر کی ناموس کے بارے میں غضبناک ہونا چاہیے، اور اس کے غضب کا اظہار بھی کرنا چاہیے کہ میں تمہاری اس حرکت سے ناراحت ہوا ہوں، یا اس تمہاری حرکت سے میرا دل جو ہے وہ خوش نہیں ہے. ناراحتی کا اظہار اس مقدار میں کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ اس طرح کے اور واقعات بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص وارد ہوا، اور جیسے ہی وہ آیا، سرداروں میں سے ایک سردار تھا انصار کے. چونکہ انصار 70-80% تو مدینہ کے باسی انصاری تھے، اور ان میں قبائلیت بھی خوب چلتی تھی، اور ان کا احسان بھی بہت بڑا تھا مہاجرین کے اوپر. تو ادھر ایک فقیر شخص بیٹھا ہوا تھا. جیسے ہوتا ہے نا بعض عمرا آ جاتے ہیں یا بڑے ٹائٹل لے کے افراد آ جاتے ہیں، تو اب وہ تھوڑا سمٹ کے امیر شخص بیٹھا. تو جب یہ سمٹ کے بیٹھا، چونکہ یہ خوشبوؤں میں لدا ہوا ہے، بہترین لباس پہنا ہوا ہے، سرداری کا ایک بڑا ٹائٹل رکھا ہوا ہے، اور لوگ دیکھ کے اس کا احترام کیا کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تو ایک سائڈ پہ رسول اللہ نے بٹھا دیا، فرق نہیں فرماتے تھے ہاں حضرت. تو یہاں پہ رسول اللہ تھوڑا اس کے اوپر غضبناک ہوئے، فرمایا کہ یہ جو تم نے حرکت کی ہے، کس چیز نے تمہیں مجبور کیا؟ کیا تمہیں یہ ڈر تھا کہ اس کا فقر تمہارے اندر سرایت کر جائے گا، یا یہ خدشہ لاحق ہوا کہ جو مال و ثروت تمہارے پاس ہے وہ اس فقیر کو کیوں نہ کہیں نہ مل جائے؟ تو اس نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ، ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، اس نے مجھے یہ بہکایا ہے، اور میں اس کے عوض میں اس کو اتنا مال دیتا ہوں، مثلا اپنا نصف مال دیتا ہوں. تو رسول اللہ نے اس فقیر سے پوچھا تم یہ مال لینے کے لیے تیار ہو؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، جس مال نے اس کو یہ کام صادر کرایا ہے تو مجھے بھی یہ خدشہ ہے، مجھے یہ والا مال ہی نہیں چاہیے جو اس طرح کی عجیب و غریب حرکتیں، متکبرانہ حرکتیں صادر کرائے. اس نے انکار کر دیا وہاں پہ. لہٰذا ملاحظہ کیا کہ اس طرح کہ اجتماعی صورت میں ایک تفاوت کو اس طریقے سے بڑھتے، اور صدر محفل میں ایک ایسی شخصیت موجود ہو کہ جو وہاں پہ وعظ کر سکتی ہے، تو وہاں پہ اس کا وظیفہ کہ وعظ کرے، اسے نصیحت کرے، کیونکہ اس نے ایک مومن کی ہتک کی ہے، ایک مومن کی ایک قسم کی تذلیل کا باعث وہ بن رہا ہے. تو اس جگہ پہ معاملے کو رفع دفع کرنا، معاملے میں نصیحت کو بھی لانا، اور اس امور میں اس کی تربیت کرنا، یہ انبیاء وائمہ علیہ السلام کا وظیفہ بھی تھا. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ یہ مورد ہے کہ جہاں پہ غضب کا انسان شکار ہونا چاہیے. ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے ایک واقعہ، اور اس کے اوپر ہم گفتگو کا اختتام کرتے ہیں، کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے واقعات میں مختلف ہمارے پاس واقعات ہیں، اور زیادہ تر اعتقادات سے وابستہ ہیں، کیونکہ اعتقادی مسائل بہت زیادہ اس دور میں موجود تھے. تو ان اعتقادی مسائل کی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام وہ غضبناک ہوتے تھے. مثلا امیر المومنین علیہ السلام کے غضبناک ہونے کا واقعہ آپ خطبہ جہاد نہج البلاغہ میں پڑھ چکے ہیں، کہ مسلمانوں کے علاقوں کے اوپر باغیوں نے حملہ کیا، اور اس حملے میں افراد جو ہیں انہوں نے کسی قسم کے غصہ اور غضب کا اظہار نہیں کیا، تو بہت غضبناک ہوئے، اور فرمایا کہ اے مردوں کی شکلوں میں خواتین، یا اشباہ الرجال والرجال، کہ یہ مرد نما شکلیں لے کے آئے ہوئے جبکہ اندر سے مرد نہیں ہے. یہ اگر مرد ہوتے تو پھر آگے بڑھ کے حملہ کرتے، آگے بڑھ کے غیرت کا مظاہرہ دشمن کے خلاف کرتے. جب پتہ ہے کہ اعلانیہ ایک دشمن ہے اور وہ کارروائی کر رہا ہے، تو اس دشمن کے خلاف برملا طور پہ غضب کا اظہار کرنا چاہیے. یعنی مرد آباد امریکہ کہتے ہوئے جوش کے ساتھ مرد آباد امریکہ کہنا چاہیے، مرد آباد اسرائیل پورے جوش اور ولولے کے ساتھ کہنا چاہیے، نہ کہ دبے ہوئے ہلکے سے انداز کے ساتھ. اس لیے کسی بھی جگہ کے اوپر ہو تو وہاں پہ دشمن کے خلاف جب اظہار کرنا ہے، اگر مورد اظہار ہو،
کیونکہ بعض اوقات مورد اظہار نہیں ہوتا. اگر مورد اظہار ہے، مقام اظہار ہے، تو اظہار پوری شدت کے ساتھ کرنا چاہیے. تو امیر المومنین علیہ السلام اسی طرح سے جناب مالی کیشتر کو 2 بڑے خوبصورت کلام لکھتے ہیں. یہ کلام اہمیت کے حامل ہیں کہ فرماتے ہیں جناب مالی کیشتر چونکہ خود غضبناک شخصیت میں سے ایک شخصیت مالی کیشتر ہیں، بہت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے انتہائی بڑے پیمانے پہ غضبناک ہو جایا کرتے تھے. تو دونوں جو مکتوب ہیں، ایک تو وہ طولانی مکتوب عہد نامہ کے نام سے عنوان جو موجود ہے اس میں بھی بیان فرمایا، اور دوسرے مکتوب میں بھی. مثلا مکتوب نمبر 69 میں بیان فرماتے ہیں کہ وَقْزِمِ الْغَيْظَ، اپنے غیظ کو پی جاؤ، قابو کرو. حلم اور قزم یہ 2 غصے کے علاج ہیں. اگر غصے کو قابو کرنا انسان کے بس سے باہر ہوتا، اللہ تعالیٰ تکلیف ہی نہ عائد کرتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ وسعت اور انسان کی قدرت اور اس کی استطاعت سے باہر تکلیف عائد نہیں کرتا. لہذا روایات میں وارد ہوا ہے کہ الغضب مفتاح الشر، تمام برائیوں کی چابی یہ غضب ہے. اور پھر روایت میں وارد ہوا ہے کہ حلم کے ذریعے سے غضب کی آگ بجھاؤ. قزم یعنی پی جاؤ اسے، غصے کو پی جاؤ. وَقْذِمِ الْغَيْظَ وَحْلُمْ عِنْدَ الْغَضَبِ، غضب کے وقت کیا کرو؟ حلیم بن جاؤ، یعنی اس طرح سے پرسکون بن جاؤ، اور ظاہر اس طرح سے پرسکون اپنے آپ کو کرو، اندر جو بھی طوفان برپا ہے برپا رہنے دو، لیکن اظہار اس طرح سے کرو کہ کوئی فعل اور عمل تم سے صادر نہ ہو جائے. جیسا کہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ غضب کا علاج سکوت سے کرو. انشاءاللہ بھی یہ علاج ہم پڑھیں گے. بالکل خاموش ہو جاؤ، یعنی یہ اپنے ساتھ عہد و پیمان باندھ لو، غصے کے وقت زبان نہیں استعمال کرنی، بالکل چپ رہنا. اس کے بعد پھر دیکھی جائے گی. غصے کے وقت میں نے زبان استعمال نہیں کرنی. وَتَجَاوَزْ عِنْدَ الْمَقْدِرَةِ، کہ تمہارے پاس جو قدرت ہے اس وقت تم معاف کرو. وَحْلُمْ عِنْدَ الْغَضَبِ، غضب کے وقت تم حلم کا مظاہرہ کرو. اسی طرح سے امیر المومنین علیہ السلام ایک اور مقام پر بھی یہی بیان فرماتے ہیں کہ اگر غضب بھی کرنا فقط اللہ کے لیے غضب کرو. غضب للہ غضب اللہ لہ، یہ ایک قانون ہے، قانون فطرت آپ کہہ سکتے ہیں، قانون جہان ہے. تم اللہ کے لیے غضبناک ہو، اپنی ذات کے لیے نہیں. چھوڑ دو اپنی ذات کا غضب، ترک کر دو، صرف اللہ کی امور میں اللہ کی خاطر غضبناک ہو. اللہ تمہارے لیے غضبناک ہوگا اس کے اوپر، یعنی اپنے ذاتی، یہ پہلے بھی ہم حدیث پڑھ چکے، اپنے ذاتی امور کو تم اللہ کے اوپر چھوڑ دو، اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے ان امور کو خود صحیح اور درست فرمائے گا. اچھا، روایات اس طور پہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے جو ہمارے پاس وارد ہوئی ہیں، ان میں سے ایک روایت آپ کی خدمت میں پڑھ دی جاتی ہے کہ امام صادق علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام ہر دو کے بارے میں یہ وارد ہوئے. ان کے سامنے توحید کا تذکرہ کیا گیا اور جسم کے اعتبار سے. یہاں پہ بہرحال ہمارے پاس روایت میں ہشام بن حکم آ رہے ہیں، چونکہ ہشام بن حکم کے اوپر تہمت لگائی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جسم کے قائل ہیں، حالانکہ یہ تہمت درست نہیں تھی. بہرحال تو اس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ فغضبا، کہ امام علیہ السلام، امام رضا، یہ امام نقی علیہ السلام سے ہے کہ ایک شخص آیا، یعنی راوی صقر نام ہے، اور اس نے کہا کہ انی اقول بقول ہشام بن حکم، ہشام بن حکم کا جو عقیدہ ہے میں اسی کا قائل ہوں. فغضبا، امام علیہ السلام غضبناک ہوئے اور کہا کہ تمہارا کیا تعلق ہے اس کے قول سے؟ انہ لیس منا من زعم، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ ان اللہ عز وجل جسم، جو اللہ عز وجل کو جسم مانتا ہے. وَنَحْنُ مِنْهُ بُرَاءُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں. البتہ یہاں پہ امام علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ ہشام بن حکم یہی نظریہ رکھتے، چونکہ پروپیگنڈا کیا ہوا تھا حکومتی مشینری نے، تو اس نے جب یہ کہا کہ میں وہی نظریہ رکھتا ہوں جسم والا، تو مجسمہ اس دور میں ایک بڑا فرقہ موجود تھا. آج بھی جو اہل حدیث طبقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تشریح کرتا ہے، اس سے مجسمہ ہونا اس ظاہر ایسا ہوتا ہے کہ وہ مجسمہ، حکم نہیں مجسمہ کا ان پر لگائیں گے، لیکن ان کے بعض نظریات ان کے بہت قریب ہیں.
اسی طرح ایک روایت امام صادق علیہ السلام سے موجود ہے توحید شیخ صدوق میں، یہ آخری واقعہ ہم قرار دیتے ہیں کہ ابان بن عثمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بیان کیجئے کہ لم یزل سمیعا بصیرا علیما قادرا، وہ ہمیشہ سے سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، قادر ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے، ہمیشہ سے اللہ ازلی طور پہ سمیع، بصیر، علیم اور قادر ہے۔ تو اس نے پھر آگے کہا کہ ان رجلا، ایک شخص ہے، ینتحل موالاتکم، آپ سے اپنی نسبت دیتا ہے کہ میں ان کا موالی اور چاہنے والا ہوں، اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا ہوں، اور وہ یہ کہتا ہے ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل سمیعا بسمع، اللہ سماعت کی بنیاد کے اوپر سمیع نہیں ہے، بصیراً ببصر، بصارت کی بنیاد کے اوپر بصیر نہیں ہے، وہ علیماً بعلم، اپنے علم کے ساتھ علیم نہیں ہے، اپنی قدرت کے ساتھ قادر ہم ازلی طور پہ نہیں ہے، بلکہ جب مخلوق آئی تو تب قادر، سمیع اور بصیر کہلایا۔ فغضب، یہ سن کے امام صادق علیہ السلام غضبناک ہوئے، فرمایا من قال ذالک، کون ہے کہ جو یہ بات کہتا ہے، ودان بہی، اور جو اسے بطور دین اختیار کرے گا، فہو مشرکون، وہ شخص مشرک ہے۔ البتہ یہ اس درجے کا شرک ہے کہ جو وہ صفات الہیہ میں ایک انحراف کو لے کے آ رہا ہے، چونکہ انشاءاللہ ہم مراتب شرک پڑھیں گے، ہر جگہ کلمہ مشرک سے ہم مشرک کے وہ دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا شرک مراد نہیں لے سکتے۔ بہرحال یہ انحراف کی طرف ہے، فہو مشرک ولیس من ولایتنا علی شیء، اور ہماری کسی قسم کی ولایت کا قائل نہیں ہے، وہ اصلاً اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی ذات، اللہ تبارک و تعالی ایک ذات ہے، ہستی ہے کائنات میں، علامت، بہت علم رکھتی ہے، سمیعت، سمیع ہے، بصیرت، قادرت، بصیر اور قادر ہے۔ بس ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انحراف فکری، یہاں سے ہم ایک معنی لیں، انحراف فکری کے مورد میں، وہ گھر ہو، وہ خاندان ہو، یا وہ باہر ہو اجتماعی امور میں، انحراف فکری کے مقابلے میں غضب کا ہمیں اظہار کرنا چاہیے۔ یہ وہ مورد ہے جہاں پہ انسان غضبناک ہو، البتہ غضبناک ہوتے ہوئے یہ نہیں ہے کہ توہین شروع کر دے، خلاف عقل کام کرنا شروع کر دے، ہاں وہاں پہ غصے کا اظہار، ناپسندیدگی کا اظہار ضرور کرے، صحیح ہے۔ اور بتائے کہ جو شخص ائمہ علیہ السلام نے بیان فرمایا جو اس طرح کے مجسمہ کے نظریات رکھتے ہیں تم اس کے، وہ اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، وہ مشرک ہے، یا اس کا اہل بیت سے خارج، وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہے، یعنی اس سطح کا ہمیں غضب دکھانا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔